اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو ایک مثال دے کر انسانیت کو کوئی سبق دینا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے یا کفر ہوتا ہے، وہ اس مثال پر توجہ کرنے کی بجائے اس کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں بیان کیا، مچھر کی کیوں مثال دی، چھوٹے جانور کی کیوں مثال دی، اللہ کی ذات بڑی ہے تو بڑی مثال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ اس بات کو پا لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کے الفاظ کے ہیر پھیر میں رہ جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ جو بھی اللہ مثال بیان کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں اور بہت سارے راہ راست سے دور چلے جاتے ہیں، اور جو راہ راست سے دور چلے جاتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں دراصل؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو فرما برداری اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے، جن کو نیکی کا راستہ اچھا ہی نہیں لگتا، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے تو اس کے بعد میں نیکیاں کروں گا، میں یہ اچھائی کروں گا، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں تیرے راستے میں یہ قربانی دوں گا یا یہی باتیں کروں گا، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے نیک کام کریں گے، شیطان کی پیروی نہیں کریں گے اور رحمان کی پیروی کریں گے اور اچھائی پہ رہیں گے، برے راستے کو چھوڑ دیں گے، تو وہ وعدہ ہم اگر یہ آ کے توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پھر نہیں دیتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان پہ صلہ رحمی کریں، احسان کریں اور ان کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، خاص طور پر ماں باپ کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، تائے چچے مامے خالہ پھوپھیاں، ان کے رشتے، یہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، مقدس رشتے ہوتے ہیں، ان کو ہر قیمت پر نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس وقت تک کہ جب تک یہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائیں، غلط راستے کی طرف نہ لے جائیں، تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے، نبھانا چاہیے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، لڑائی کرانا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، ایسے ایسی کرتوت کرنا یا ایسے ایسے شوشے چھوڑتے رہنا جس سے معاشرے میں دنگا اور فساد رہے، لوگ سکون کی زندگی بسر نہ کر سکیں۔ تو یہ بیسیکلی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے اس نے تمہیں پیدا کیا، ظاہر ہے پیدا ہونے سے پہلے تو کوئی نشان، نام و نشان نہیں تھا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندگی دے گا، ایک دفعہ تم پھر بے جان ہو جاؤ گے اور پھر تم زندہ ہو جاؤ گے، زندگی مل جائے گی۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب جس نے جو زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اس نے 7 آسمان برابر اوپر تلے بنا دی۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تیسرا رکوع آج ختم ہو گیا ہے۔
پہلے رکوع میں تھا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو قرآن سے ہدایت ملے گی، دوسرے رکوع میں منافقین کی اقسام تھی، اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسا قرآن جو کتاب اور قانون جو میں نے اپنے نبی پر بھیجا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ اور یہ کہ جو فرما برداری اختیار کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جو نافرمانی اختیار کریں گے وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہنے والے کی بات میں کیڑے نہیں نکالتے، نقص نہیں نکالتے، بلکہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بات کا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے اس کو پالیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ آج کا سبق ہے ہمارا کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کی عنوان ہم پیروی کریں، اپنے رشتوں کو ادب احترام کے ساتھ ان کو بنا کے رکھیں، ان کو توڑیں نہ، جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں ان کو نہ توڑیں، ان کو نبھائیں، زمین میں فساد نہ پھیلائیں، لوگوں کی آپس میں صلح کروایا کریں جتنا ہو سکے، اور آپس کی لڑائیاں ہماری نہیں ہونی چاہیے بلکہ خیر خائی کے رشتے چلنے چاہیے۔ ایک دوسرے کے جو ہے خامیاں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کفر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ایک دفعہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ موت بھی دے گا اور پھر پیدا کرے گا اور پھر ہم اس کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور وہی اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، زمین بنانے کے بعد اس نے آسمان بھی بنائے ہیں اور وہ ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے۔ ہمارا علم محدود ہے لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک پڑھی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے پھر آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہاں جی حمزہ، آپ کو بیٹے سمجھ آیا کوئی آج کے بارے میں کچھ؟ آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ جی معاذ بیٹے آپ بتاؤ، کوئی سوال ہو تو۔ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں۔ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ ابھی چھوٹے ہو نا، تو آپ بہرحال آپ جیسے آپ روزانہ بیٹھتے ہو باقاعدگی سے، آپ اس طرح ادب احترام سے بیٹھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جایا کرے گا۔ بس آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور شیطان کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے نا؟ آپ بتاؤ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ بتاؤ بیٹے، آپ بتاؤ۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔